السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمام مصیبتوں سے حفاظت کرے، آمین۔ میں آج کھانے پینے کے آداب سارے لوگ جانتے ہیں، پھر بھی چند لوگوں کی خواہش پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کھانے پینے کے آداب اور اسی کے اندر ہمارے نبی کے سنتیں، یہ دونوں ملا کر پیش کروں گا۔ دیکھیں کہ اگر ہمارا کھانا پینا اللہ کے نبی کے سنتوں پر ہو گیا تو گویا وہ عبادت بن جاتا ہے۔ ہم کھانا ہی ہے، پانی پینا ہی ہے، اگر یہ نبی کے سنت پر ہو جائے تو ہمارا کھانا اور پینا عبادت بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سارے لوگ اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ پوری توجہ سے سنیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھونا چاہیے، اور دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا۔ دسترخوان کوئی پاک کپڑا ہو اس کو بچھا کر کھانا کھانا، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھ کر کھانا۔ اگر یہ بھول جائے، انسان بھول سے ملا ہوا ہے، اگر کبھی بھول جائے، دعا پڑھنا بھول گئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں، اس لیے کہ بائیں ہاتھ کا کھانا شیطان کا کھانا ہوتا ہے۔ اگر سیدھے ہاتھ میں کچھ عذر ہے تو مسئلہ الگ ہے۔ اپنے سامنے سے کھانا، برتن میں جو ہے بیچ میں سے نہیں کھانا، اپنے طرف سے کھانا کھانا۔ 3 انگلیوں سے کھانا، سے پہلے اکثر روٹی ہوتی تھی تو 3 انگلیوں سے اس کو توڑ کر کھایا کرتے تھے، لیکن سنت یہ ہے کہ پہلے 3 انگلیوں سے کھائے، بعد میں جو ہے 5 انگلیوں سے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چت لیٹ کر نہ کھانا، کھڑے ہو کر نہ کھانا۔ 2 زانو بیٹھ کر کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، کوئی ٹیک لے کر سہارا لے کر نہ کھائیں۔ کھاتے وقت جوتے اتار دینا، جوتے پہن کر نہ کھائیں۔ کھانے میں عیب نہ لگانا، کھانا ٹھیک نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرنا، عیب نہ لگانا۔ پسند ہو تو کھا لینا، پسند نہ ہو تو چھوڑ دینا۔ لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ اگر لقمہ جو ہے ہاتھ سے نیچے گر گیا، نیچے دسترخوان الحمدللہ ہم نے ڈال رکھا ہے، تو اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینا۔ اگر منہ میں سے کچھ دانے گر گئے تو اس کو بازو میں رکھ دینا۔ بہت گرم کھانا نہ کھانا، بہت گرم جلتا جلتا نہ کھائیں۔ فرماتے ہیں کہ زیادہ جلتا جلتا نہ کھانا، جلا ہوا نہ کھانا، جل کر نہ کھانا۔ جل کر یعنی غصے میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کہہ کر نہ کھانا۔ جلا ہوا ایک دم جل گیا ہے، نیچے کا حصہ اس کا رنگ بدل گیا ہے، ایسا اس کو جو ہے کھرچن وغیرہ کہتے ہیں، اس کو مت کھانا۔
اور جلتا جلتا ایک دم جلتا جلتا یہ بھی مت کھانا۔ سونے چاندی کے برتن میں نہ کھانا، سونے چاندی کے برتن میں نہیں کھانا چاہیے۔ یہ سونے چاندی کے برتن تو اللہ جنت میں دیں گے، وہاں کھانا ہے۔ کھانے کی چیزوں میں پھونک نہ مارنا، کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو ان کو پھونک کر ٹھنڈا نہ کرنا۔ کھانے کے بعد برتن اور انگلیوں کو خوب چاٹ کر صاف کرنا۔ دیکھیں کہ آدمی جب انگلیوں کو چوستا ہے کھانے کے بعد تو کھانا ہضم ہونے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پہلے دسترخوان اٹھانا، پھر خود اٹھنا اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا معدع ولا مستغنیا عنہ ربنا۔ اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، ہاتھ دھونا کلی کرنا۔ کھانے کے بعد کھانے کی بعد کی دعا پڑھنا، ہاتھ دھونا کلی کرنا۔ اور دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا۔ تو اور بھی بہت سے آداب ہیں، میں چند آداب چند سنتیں یہاں پر عرض کیا ہوں۔ اور جو ہے ہم لوگ یوں بھی سمجھنا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ تعالی ہمارے پیٹ کو بھرا دیتے ہیں، ہمارا پیٹ اللہ بھرتا ہے، یہ ہمارا یقین ہو۔ اگر اللہ چاہے تو آدمی کھاتا رہے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ نے چاہا تو پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کھائے، یعنی ہمارے نبی کے طریقے کے اوپر کھانا، کھانے کی تحقیق کر کے کھانا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ معلوم کر کے کھانا۔ کھانا ساتھیوں کا اکرام کرتے ہوئے کھانا، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا اکرام کرتے ہوئے کھانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھائے۔ جو بھی طاقت اس کھانے سے ملتی ہے میں نیک کاموں میں خرچ کروں گا، اس نیت سے کھانا۔ اور پانی پینا، پانی پینے کے آداب فرمایا کہ پانی پینے کے اندر 7 سنتیں، ایک سنت کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ تو پانی پینے کے جو ہے 7 سنتیں بتلائے۔ دیکھیں کہ پہلا یہ ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ میں پانی لیں، اور اس کے بعد پانی میں دیکھیں کچھ کچرا وغیرہ تو نہیں ہے، پانی میں دیکھیں، اور سر پر کپڑا ہے یا نہیں ہے دیکھیں۔ اس کے بعد بیٹھ کر پانی پینا ہے، بیٹھیں، کھڑے ہو کر نہ پئیں۔ ہاں مجبوری ہے تو الگ بات ہے، پانی بیٹھ کر پیے، کرسی پر، چارپائی پر، جیسا بھی ہو بیٹھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر پانی پینا ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی نہ پیے، اس سے دنیا کے نقصانات بھی ہیں۔ کبھی جو ہے اس سے جو ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، حکیموں کا کہنا ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پیے، ایک مرتبہ پانی پی کر بازو جو ہے گلاس نکالے اور سانس لیں، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پیے، اور پینے کے بعد اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ کہیں۔ میں نے دعا بتلائی ہے، دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔
इससे पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये खाने पीने के आदाब हैं, लिहाजा हम लोग जो है ख़ासकर लोगों का इकराम करते हुए खाना, हमारे साथ जो बैठे हैं खाने के लिए उनका इकराम करते हुए कि मैं कम खाऊं, मेरे भाई ज़्यादा खाऊं, ये समझ कर खाना है। सहाबा के वाक़यात देखे, घर में खाना नहीं था, मेहमान आए, बीवी से कहा कि तुम चराग जो है चराग को दुरुस्त करने के बहाने उसको बुझा दो, मैं मेहमान के साथ बैठकर खाना खाने की तरह, मैं जो है खाना खाने की तरह मैं एक नाटक करता रहूँगा कि मेहमान समझे कि ये भी खाना खा रहे हैं। अंधेरा रहने की वजह से उनको दिखता नहीं है, वो पेट भर खाना खा लेंगे। मैं और तुम और बच्चे को नहला धुला कर फुसला कर सुला दो, मेहमान आए हैं, उनका इकराम करना है। तो इसी तरह उन्होंने किया। तो ये अदा अल्लाह को इतना भाई, इतना पसंद आई कि अल्लाह ने नबी के पास वही भेजा, उनकी तारीफ की कि मेरे ईमान वाले बंदे ऐसे हैं कि वो खुद को भूखे रखकर दूसरों को खिलाते हैं। तो लिहाजा इसका इकराम करना है। और छोटा सा एक वाक़या बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मदीने के अंदर एक बहुत बड़ा बाजार ऊंटों का लगता था। तो एक आदमी अजनबी ऊंटों को खरीदने के लिए आया, देखा कि ऊंटों का बहुत बड़ा बाजार है, पूरे ऊंटों को देखता गया तो एक ऊंट उसको पसंद आया। पूछा कि कितनी कीमत है, बतलाया कि इतना। अभी जो आदमी खरीदने के लिए आया था वो समझा कि इसके जो है पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, ये दाम बहुत है, आगे बढ़ गया। बेचारा शाम होने तक ऊंटों को ढूंढता रहा, लेकिन एक ऊंट भी उस जैसा उसको पसंद नहीं आया। तो वापस दिल में ये सोच कर कि चलो उसी ऊंट को लेकर चलता हूँ। उस जगह पर आकर देखा तो वो ऊंट वाले साहब नहीं थे। दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो ऊंट नहीं बिका, फरोख्त नहीं हुआ, इसलिए वो ऊंट को लेकर घर चले गए। मालूम किया कि उनका घर कहाँ है, पता लगाकर उनके घर पहुंचा। शाम हो गई थी, बेचारा अजनबी था। दरवाज़ा खिटखिटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कहा कि मैं अजनबी मुसाफिर हूँ, आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। तो ये सुनते ही वो घर वाले खुश हो गए। क्यों? मेहमान जब आता है तो सहाबा की आदत थी, वो बड़े खुश होते थे। कहा कि मरहबा अहलन व सहलन, अंदर बुलाया, तवाज़ा की और उनको जो है आराम करने के लिए एक जगह चारपाई लगाई गई। कहा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लेना। उसके बाद जल्दी जल्दी खाना तैयार किया, खाना खिलाया। अब इनका मकसद अलग था, ये जो अजनबी मुसाफिर थे ऊंट खरीदने का मकसद था। अब सुबह हुई, सुबह होने के बाद ये अजनबी आदमी ने उनसे कहा कि भाई साहब बात यह है कि वही ऊंट को मैं खरीदूंगा, वही दिरहम देकर जो आपने कहा था। तो देखे कि वो घर वालों का क्या जवाब था। भाई वो तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि तुम रात हमारे घर के मेहमान बने, हमारे घर में कुछ नहीं था, इसलिए हमने उसी ऊंट को ज़ुबा कर दिया और उसी का सालन रात को जो है हमने तुमको खिलाया। तो दोस्तों देखा कि वो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मेहमान के खातिर क्या करते थे। घर की हालत तंगी में चल रही है, लेकिन मेहमान जब आता है तो बड़े खुश होकर उसी ऊंट को जो फरोख्त करने वाले थे ज़ुबाह करके खिला रहे। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि सहाबा से मैं राज़ी हो गया। शुक्र कर तोहमत न रख अपने मेहमान पर, शुक्र कर
تہمت نہ رکھ اپنے مہمان پر، رزق اپنا کھاتا ہے تیری دسترخوان پر۔ لہٰذا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوا آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ رد ربا چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، آگے بھیجیں تاکہ یہ اسلامی باتیں ہمارے اور بھی بہت سے بھائی بہنوں تک پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔